نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں طارق محمود القاسمی۔ آج ہم جو درس ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کچھ گفتگو ہے، کچھ جو ہے تو چہار خلفاء ان کے حوالے سے، جن کو چار یار بھی کہتے ہیں، ان کے حوالے سے کہ ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر اس طرح ہے کہ ہم نے ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خاندان کے حوالے سے بات پر ختم کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ان کا جو خاندان تھا بنو ہاشم، اس کو چن لیا تھا اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے، اور پھر قریش کے اندر جو بنو ہاشم ہیں ان میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا تھا۔ تو وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک ایک تو اس کا ظاہر ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے آگے پھر وہ بیان کرتے ہیں وَنَقِيَّهُ، یعنی ان کو اللہ کریم نے پاک کیا۔ یعنی کس طریقے سے پاک کیا؟ ان کا جو باطن تھا، اس لیے کہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک نے ان کے جو قلب ہے نا اس کو بھی پاک کیا، جس طرح حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نقّ وطہر قلبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ضمن صباہ عن المادۃ التی تمنعہ من الترقی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو پاک و صاف کیا اس مادہ سے جو کہ آپ کے قلب میں موجود تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی کرنے سے روکتا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقامات تک پہنچنا تھا اور جن درجات کو چھونا تھا، آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا معراج شریف پر نبی علیہ السلام گئے تو اللہ اور جو ہے تو کعبہ قوسین و ادنیٰ، یعنی کمان یا 1.5 کمان کا فاصلہ تھا ان کے اور اللہ کے درمیان، جو اللہ تعالیٰ سے ان کی پھر جو گفتگو ہوئی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس مقام تک پہنچنے کے لیے بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ ان کی تیاری فرما رہے تھے، اور ان کے قلب کو جس طرح ان کو خاندان کے حوالے سے، اور جس طرح ان کو فیملی کے حوالے سے، جس طرح ان کو قبیلے کے حوالے سے ان میں سب سے بلند ترین خاندان کے اندر سے چنا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو بھی تمام مخلوقات سے زیادہ پاک اور صاف کر کے ان کے قلب مبارک میں رکھا۔ اور یہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتاه جبریل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فسرعه فشق عن قلبه فاستخرج منه علقة وقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه وأعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل فاستقبلوه وهو منتقع اللون۔ وقال أنس رضي الله تعالى عنه فكنت أرى أثر المخيط في صدره۔ یہ وہ حدیث شریف ہے۔ اس حدیث شریف کو روایت کیا مسلم نے، مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کو روایت کیا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، باہر جو لڑکے تھے ان کے ساتھ کھیل رہے تھے کہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا انہوں نے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چیر دیا۔ سینہ مبارک کو چیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو نکالا اور اس قلب مبارک کو چیرا۔ اس کو چیرنے کے بعد اس کے اندر ایک گوشت کا علقہ گوشت کا ایک چھوٹا سا ایک خون کا لوتھڑا سا تھا، خون کا ایک چھوٹا سا، اس کو نکال کر پھینک دیا کہ یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس سے جو ہے نا مانا یہ شیطان کا حصہ تھا، یعنی جو دل میں وساوس ڈالے جاتے ہیں نا، ہم سب کے دلوں میں یہ چیز موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک سے اس چیز کو نکال کے پھینک دیا گیا۔ اس کے ذریعے سے شیطان وساوس ڈالتا ہے، اس کے ذریعے سے آگر شیطان جو ہے نا، اس کے ذریعے سے آگر شیطان اپنے باقی کام کرتا ہے۔ تو اس چیز کو حظ کہا گیا جو شیطان کا حصہ تھا۔ تو ہمارے قلب میں بھی وہ چیزیں موجود ہیں، ہمارے نفوس میں بھی موجود ہے، اور اسی چیز کے ساتھ ہم نے مل کر ان چیزوں کو قابو کر کے ہم نے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ حضرت محترم نبی جری صلی اللہ علیہ وسلم کا تو وہ نکال کر پھینک دیا گیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں ریاضات اور مجاہدات کا طریقہ بتایا۔ تو جو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے قریب تھے، آپ دیکھیں ان کے درجات دیکھیں، آپ ان کے ایمان کی کیفیت دیکھیں اور ان کی معرفت کی کیفیت دیکھیں کہ حضرت عمر فاروق صاحب کھڑے ہیں مدینہ شریف میں، اور وہ قادسیہ کے اندر جو ہے نا وہ لڑائی ہو رہی ہے اور یہاں سے آواز لگاتے ہیں یا ساریت الجبل،
یہ انہی کے اس سے ہوا ہے۔ اور یہیں سے طریقت کی بات کی سمجھ آتی ہے کہ آپ کو ایک استاد، ایک مرشد لینا ہے کہ جس کا سلسلہ جڑتا ہوا نبی تک پہنچے علیہ الصلوۃ والسلام مبارک تک، اور ان کی شخصیت اس حد تک پاک ہو گئی ہو، اس حد تک تزکیہ ہو چکا ہو کہ وہ قلب کا جو یہ حصہ ہے اس کو بھی انہوں نے دبا دیا ہو، جس کو فنائے قلب کہتے ہیں، اور جو پھر نفس کے اندر ہے جس کو فنائے نفس کہتے ہیں، ان سب چیزوں پر وہ حاوی ہو۔ پھر وہ ان لوگوں کا، ہم جیسے لوگ جب ان کے پاس جاتے ہیں پھر وہ ہماری تربیت کرتے ہیں اللہ 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 اور لا الہ الا اللہ، اس ذکر سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے، کیونکہ نفس پر سب سے مشکل ذکر جو ہے وہ اللہ 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 کا ذکر ہے، کیونکہ یہ اتنا بھاری پڑتا ہے نفس پر کہ نفس اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ اور آخر کیا ہوتا ہے؟ آخر یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا یہ ذکر دل کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ وہ جو حظ شیطان ہمارے جو اس میں پڑا ہوا ہے نا، قلب میں بھی ہے اور ہر جگہ پر ہے، اس کے وہ مکمل طور پر نورانی ہو جاتا ہے۔ جس طریقے سے ایک اندھیری جگہ پر جب آپ بہت زیادہ روشنی کر دیں تو جو بالکل زیادہ اندھیری جگہ ہوتی ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے، اس تک بھی روشنی پہنچ جاتی ہے۔ آپ اندھیرے میں کسی جگہ کو دیکھیں، بالکل اندھیرا ہوگا، کچھ سجھائی نہیں دے گا، لیکن جو ہی لائٹ جلے گی وہ اندھیرا ختم ہوگا اور ہر چیز روشن ہو جائے گی اور اپنی پہچان کرا دے گی۔ یہی میرا مطلب تھا، چونکہ مقام تھا کہ تھوڑا سا تصوف اور طریقت کے حوالے سے بھی یہاں پر بات کر دی جائے کہ کس طریقے سے انسان کا قلب اس کو لے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سمجھانے کی۔ آگے چلتے ہیں جی۔ پھر یہاں پر کیا ہوا کہ جب وہ حظ نکال کے پھینک دیا تو اس کے بعد اس قلب کو دھویا گیا۔ وہ تست تھا جس کو ہم عموماً یہ جو تست کہتے ہیں، یہ جس طرح ہمارے پاس ٹرے نہیں ہوتا اس طریقے سے، اور وہ سونے کا تست تھا، اس کے اندر پانی تھا زمزم کا۔ زمزم کے پانی کی یہاں سے قدر کریں کہ اس کو پانی کو لایا گیا اور اس سے نبی علیہ السلام کے دل مبارک کو پاک و صاف کیا گیا۔ وہ جو جن کی وجہ سے کائنات بنی، اور وہ جو سب سے پہلے نبی ہیں کہ بھی کوئی نبی نہیں تھا، کوئی مخلوق بھی نہیں تھی، آدم علیہ السلام بھی ابھی نہیں بنے تھے، تخلیق نہیں ہوئے تھے، ان نبی کے دل کو کس طریقے سے پاک کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے نبی کا مقام کیا ہے، اور ہم جو امت ہے ان کی، ہمیں کس طریقے سے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا ہے اور کس طریقے سے ان تکالیف کو اپنے ذہنوں میں رکھنا ہے کہ جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دین حنیف کو ہم تک پہنچانے میں اٹھائیں۔ آج طرح طرح کے لونڈے لپاڑے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا مس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آیات کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے نبی علیہ السلام کے دین کو بچانے کے لیے ان ظالموں کے آگے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جائیں۔ پھر جب وہ تست میں اس کے دل کو دھو دیا گیا تو پھر اس کو واپس اس جگہ پر سینے میں مبارک میں نبی علیہ السلام کے رکھ دیا گیا۔ پھر جو ہے نا کچھ لوگ جو بچے تھے وہ دوڑے ہوئے، ان کی جو رضائی والدہ تھی بی بی حلیمہ، ان کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ ان محمدً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد قتل، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیا گیا، نعوذ باللہ۔ تو وہ بھاگے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو دیکھا کہ فرشتے جو کر رہے تھے، فاستقبلوہ، تو وہ سب بھاگے، دائی حلیمہ جو تھی وہ بھی بھاگی، بی بی حلیمہ اور باقی لوگ جو تھے ادھر پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا وہ متغیر ہو چکا تھا۔ تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں فرماتے ہیں کہ فَكُنْتُ أَرَى أَثَرَ الْمَخِيطِ فِي صَدْرِهِ، تو میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں، وہ جب دل اندر رکھ کے سینہ کو بند کر دیا گیا نا، تو میں اس دھاگے کا اثر نبی علیہ السلام کے سینے پر دیکھا کرتا تھا جو چیر کر بند کیا گیا تھا اس کو۔ یہ اچھا پھر جو ہے نا تو آگے وہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف آئی ہے جی مسلم شریف میں، مسلم شریف میں نے اس کو تخریج کی ہے اس حدیث کی۔ پھر وَلَمْ يَعْبُدُ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ، اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی زندگی میں کسی بت کی پرستش کی اور نہ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک لحظے کے لیے بھی، یعنی آنکھ جھپکنے تک بھی کبھی اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا، نہ نبوت سے پہلے اور نہ نبوت کے بعد۔ لأن الانبیاء معصومون عن الجہل باللہ تعالیٰ، اس لیے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں اس بات سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات سے، ان کی ذاتی اور فعلی صفات سے جاہل ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کا
کما حقہ معرفت رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کی صفات عالیہ کیسی ہیں، اور کس طریقے سے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کرنی، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عزت اور قدر کرنی ہے. یہ ہمارے انبیاء کو، تمام انبیاء کو یہ معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اگر کہ وہ اس چیز سے معصوم نہ بنائے جائیں اور وہ شرک کرتے رہے تو پھر ان کی اس کو کون مانے گا کہ آج تک تو تم بت پرستی کرتے رہے ہو، اب تم آ کر ہمیں جو ہے تو یہ باتیں بتانے لگے ہو. وہی انجینئر مرزا کی بات ہے کہ ساری زندگی اس باپ اس کا لے کر اس کو گھومتا رہا ہر جگہ پر تاکہ جتنی شیطانی پیدا کر سکے کر لے، اور اس کے بعد آ کر ہر عالم دین کو، ہر صحابی کو گالیاں دے. انجینئر محمد علی مرزا کی پورے 20 سال کی جو یہ بکواسیات ہے وہ صحابہ کو گالی دینے میں اور یہ اکرام کو گالی دینے میں گزری ہے. اس نے کوئی دین کسی کو نہیں سکھایا اور آیات کی تحریفات میں گزری ہے. میں انشاءاللہ بہت جلد اس پر بھی سلسلہ شروع کروں گا، تو اس کے جو تراجم ہیں میں وہ آپ کو سنا کر پھر صحیح تفسیر بھی آپ کو پیش کروں گا. اس کے بعد فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام مبارک سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی بت کی پرستش کی؟ تو آپ نے فرمایا کبھی بھی نہیں. فرمایا کبھی شراب پی؟ فرمایا کبھی بھی نہیں. اور آپ نے فرمایا کہ میں ہمیشہ سے اس چیز کے اوپر، ہمیشہ سے میں اس چیز کو جانتا تھا کہ یہ تمام کی تمام جو چیزیں ہیں برائی کی چیزیں ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ایمان کے ساتھ اور اس کے ساتھ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شدت کے ساتھ نفرت کیا کرتے تھے، ان کو جانتے تھے. وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً قَطُّ، اور ہرگز کبھی نہ صغیرہ گناہ کیا نہ کبیرہ گناہ کیا، کبھی بھی نہیں، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد. لما فرغ الامام اعظم من ذکر انبیاء علیہ السلام شرع فی ذکر الخلفاء فقال، جب حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس بات سے فارغ ہو گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے درجات تک بتانے میں، اللہ کی تمام حقائق بتا دینے میں ذات و صفات کے حوالے سے، تو وہ آئے اور آ کر انہوں نے اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا تذکرہ شروع کیا کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کا تذکرہ کیسے کرنا ہے. جس طریقے سے یہ انجینئر کہتا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو کافر کہہ دے، ان کے ایمان سے انکار کر دے، تو وہ جو ہے تو کافر نہیں ہوگا. نعوذ باللہ من ذالک، کافر نہیں ہوگا. وہ تو صبر کر کے تو یہ لگ پتہ جائے گا کہ وہ بنے گا کیا اس کا، جو حضرت ابوبکر صدیق صاحب کے ایمان کی اور صحابیت کا انکار کر دے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق صاحب کی صحابیت کا انکار کر دے، وہ کافر نہیں ہوگا. ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو چیز قرآن سے ثابت ہو، جس کی دلیل قرآن سے ہو، اس کا قرآن کی دلیل کا انکار قرآن کی آیت کا انکار ہے، اور جو قرآن کی آیت کا انکار کر دیتا ہے وہ فی الوقت کافر ہو جاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا افضل الناس بعد النبیین علیہم الصلاۃ والسلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ سب سے افضل انسان بعد انبیاء علیہ السلام کے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ سورج نہ تو کسی ایسی ہستی پر طلوع ہوا اور نہ کسی ایسی ہستی پر غروب ہوا جو بعد انبیاء کے اور مرسلین کے، کہ جو افضل ہو حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. مطلب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد از جمیع انبیاء و رسل سب سے افضل ترین مخلوق ہے رب کریم کی اس کائنات میں. یہی وجہ ہے کہ ان کو سب سے پہلے مقام پر رکھا گیا. اور روا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما ذکر قصة المعراج كذبوه وذهبوا الى ابی بکر فقالوا له ان صاحبك قد قال كذا وكذا، فقال ابو بکر ان كان قد قال ذلك فهو صادق. تو یہ ابو جہل گیا تھا. ابو جہل نبی علیہ السلام مبارک نے جب یہ بات بتائی تو کیا ہوا کہ یہ چل پڑا ابو جہل کہ یہ وقت ہے کہ میں جا کر حضرت ابوبکر صدیق صاحب کو کیا کروں گا، گمراہ کر دوں گا. جب ان کے پاس پہنچا نہ کہا کہ جی آپ کے تو صاحب یہ بات فرماتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کیا واقعی ایسا انہوں نے کہا فرمایا ہے؟ کہنے لگا ہاں. تو کہنے لگا انہوں نے سچ کہا. تو کیا کہتے ہیں فرمایا ابوبکر صدیق صاحب نے کہ بالکل وہ صادق ہے، سچی ہے بالکل. ثم پھر کیا ہوا، پھر وہ آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فذکر له الرسول تلک التفاصیل. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر یہ تمام تفصیل بتائی کہ میں معراج پر گیا تھا اور یہ ہوا اور یہ ہوا. جب وہ تمام تفاصیل بتائیں تو فَكُلَّمَا ذَكَرَ شَيْئًا، جب بھی کوئی ذکر کرتے کسی بات کا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ تو ابوبکر صدیق صاحب جواباً فرماتے
صدقتا کہ اے نبی کریم نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سچ فرمایا. پھر کیا ہوتا؟ فلما تم الکلام، جب بات پوری ہو گئی نبی علیہ السلام نے قصہ پورا سنا دیا. فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو پھر ابو بکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا معراج کا واقعہ سن کر، جس پر کہ ابو جہل نے پوری کوشش کی تھی آپ کو گمراہ کرنے کی اور آپ کو یا تو راستے سے بھٹکانے کی، تو آپ نے عرض کی نبی علیہ السلام کے حضور میں، اشہد انک رسول اللہ حقا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حق سچ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. حقا کہہ کر جو ہے نا، انکا اور حقا، انا کے بعد حقا لا کر تاکید کی، پھر تاکید فرمائی. مطلب یہ کہ یہ جو جملہ جو عربی سمجھتے ہیں ان کو پتہ ہے اس چیز کا کہ یہ تاکید کو مزید موقت کیا گیا تھا حقا کہہ کر یہ لفظ کے ساتھ. اور اس سے انہوں نے بتایا کہ ان کے ایمان کا اور ان کا جو قصہ سننے کے بعد معراج کا جو لیول ہے وہ کیا ہے، یہ بتاتے ہیں ابو بکر صدیق صاحب کی وہ مرتبہ اور وہ مقام. قال ابو بکر صدقتا، اچھا حقا. قال رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یار غار بھی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتی ہیں ان کو جواب میں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واشہد انک صدیق حقا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تو صدیق ہے، سچا ہے، حق سچ طریق پر، یعنی جس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں. قضا فی التفسیر الکبیر، اور یہ پورا واقعہ تفسیر کبیر میں ذکر کیا گیا ہے. ثم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرائی من اہل السماء فجبریل ومکائیل واما وزیرائی من اہل الارض فابو بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما. پھر دوسرا جو درجہ ہے، دوسرا مرتبہ جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی نبی ایسا نہیں ہے جس کے دو وزیر نہ ہوں آسمانوں میں سے اور دو وزیر نہ ہوں زمینوں میں سے. تو دو وزیر میرے جو ہیں آسمان میں وہ حضرت جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام ہیں، اور دو وزیر جو اہل ارض میں سے ہیں، جو اہل زمین میں سے ہیں، وہ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ اس کو ترمذی شریف میں اس حدیث کو روایت کیا حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور ابو سعید خدری نے اس کو روایت کیا. پھر آگے اور اس کو جو ہے تو مشکات المصابیح میں بھی یہ حدیث آئی ہے. وروى عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت کی جاتی ہے، یہ روایت کی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، ان منافقا، کہ ایک منافق تھا، خاصم یہودیا فدعاہ الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس نے ایک یہودی کے ساتھ جھگڑا کیا اور اس کے بعد وہ یہودی جو ہے نا اس کو لے گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وَدَعَاهُ الْمُنَافِقُ إِلَىٰ كَعْبٍ بن الاشرف، اور وہ جو منافق تھا نا وہ اس کو کہتا تھا کعب بن اشرف کے پاس چلتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا یہودی سردار تھا اور نبی علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن تھا. ثم إِنَّهُمَا احْتَكَمَا إِلَىٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فحکم إِلَى اليہودی. پھر اس طرح ہوا کہ اس بحث و تکرار میں کیا ہوا کہ یہودی اس کو اس بات پر لے آیا کہ نبی علیہ السلام کے پاس چلیں گے، اور وہ لے آیا ان کے پاس. جب نبی علیہ السلام کے پاس، یاد رکھیں ایک منافق ہے جو بظاہر مسلمان ہے، اور ایک یہودی ہے جو بالکل کھلا ڈلا کافر ہے اور کسی قسم کی جو ہے تو اس کے اندر وہ نہیں ہے، لیکن وہ نبی علیہ السلام کے پاس لے کر آ رہا ہے. اس کو کیوں لے کر آ رہا ہے؟ وہ تو بظاہر مسلمان تھا، تو نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ منافق ہے، لیکن وہ کافر اس مسلمان کو نبی علیہ السلام کے پاس، مطلب نبی علیہ السلام اپنی امانت، صداقت، شرافت، عدالت، ہر چیز میں اتنے مقبول اور اتنے مایہ ناز تھے کہ یہودیوں جیسے دشمن وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل پر اتنا پکا یقین رکھتے تھے کہ وہ اس مسلمان کو جو بظاہر جو حقیقت میں منافق تھا وہاں لے کر آیا. پھر کیا ہوا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یہودی کے حق میں فیصلہ فرما دیا. یہودی کو پتہ تھا کہ یہ ہوگا، اگر وہ چلا گیا ادھر کعب بن اشرف کے پاس تو وہ تو خود اسی قسم کا تھا، وہ خواہ ٹھگی کرتا. پھر کیا ہوا جی؟ پھر اس طرح ہوا کہ منافق اس بات پہ راضی نہیں ہوا
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کہتا میں اس پہ راضی نہیں ہوں. تو پھر اس نے کیا کہا؟ وقال نتحاکم الی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے کہا کہ چلتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور ان سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارا فیصلہ کریں. فقال الیہودی لعمر، یہ چلے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. تو جب عمر صاحب باہر تشریف لائے تو یہودی نے کہا کہ یہ مجھے لے کر آیا آپ کے پاس کہ میرے اس مسئلے کا آپ فیصلہ کریں، اگرچہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا فیصلہ فرما چکے ہیں. تو جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ فیصلہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں کر دیا ہے، اور یہ جو منافق ہے یہ راضی نہیں ہو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر، اور ان کے فیصلوں کو ترک کر کے وہ ان کی طرف آ گیا ہے، نبی حضرت عمر فاروق صاحب کی طرف. فقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ للمنافق اکذالک، کہ اسی طریقے سے جو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نے نبی علیہ السلام کے فیصلے کو رد کر دیا ہے، تسلیم نہیں کیا. فقال نعم، تو اس نے کہا ہاں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، میں نے ایسے ہی کیا. تو حضرت عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مکانکما، دونوں انتظار کرو اپنی جگہ پر، حتی اخرج علیکما، کہ میں یہاں تک کہ تمہارے پاس واپس آ جاؤں. فدخل واخذ سیفہ ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد ای مات وقال هكذا اقضی لمن لم يرد بقضاء اللہ وقضاء رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ اندر تشریف لے گئے، باہر آئے تو آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ نے اس تلوار سے منافق کی گردن اڑا دی یہاں تک کہ وہ مر گیا، ٹھنڈا ہو گیا. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس طریقے سے میں فیصلہ کرتا ہوں اس شخص کا جو اللہ اور اس کے رسول کے انصاف پر، اللہ اور اس کے رسول کے عدل پر اور اس کے فیصلے پر راضی نہیں ہوتا. تو اس مقام پر جبریل علیہ السلام نے ایک بات کہی، وقال جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا ان عمر فرق بین الحق والباطل، کہ بے شک عمر نے فرق کر دیا، تمیز کر دی حق اور باطل میں. فسم الفاروق، یہ وہ مقام ہے کہ آپ کا نام فاروق رکھ دیا گیا، آپ کا لقب فاروق پڑ گیا. فاروق جو ہے تو مبالغے کا سیکھا ہے. فاروق مطلب کہ بڑی شدت کے ساتھ حق اور باطل کے اندر تمیز کر دینے والا، پہچان کروا دینے والا، اور حق اور باطل کے درمیان میں ایسا فیصلہ کرنے والا کہ کسی قسم کا کوئی شک نہ رہے. قضا فی تفسیر القاضی، پھر تیسرا درجہ جو ہے وہ حضرت ثم عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لأنہ علیہ السلام زوجہ بنتہ رقیہ ولما ماتت زوجہ النبی علیہ السلام ام کلثوم. تو تیسرا درجہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا لقب جو ہے ذو النورین ہے. ذو النورین یعنی دو نوروں والا. یہ اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیٹی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان سے نکاح فرمایا. جب وہ فوت ہو گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح ان سے فرما دیا. ولما ماتت ام کلثوم، اور جب ام کلثوم بھی فوت ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کانت عندی ثالثہ لزوجتکہا، تو اگر کہ میرے پاس تیسری بھی ہوتی بیٹی تو میں لازماً اس کا بھی نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیتا. بس اس وجہ سے آپ کو ذو النورین کہا گیا، یہ آپ کا نام رکھا گیا. اور اس کی باقی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ کل انشاءاللہ کریں گے. آج یہاں تک اس کا وہ کافی ہے. میں نے اس میں بہت ساری چیزیں ایسی آپ کو بتائی ہیں کہ جس کو آپ سنیں اس کو یاد کریں، اس کو بھولیں نہیں. یہ ہمارے عقائد ہیں، کیونکہ یہی وہ عقیدہ، یہ ہمارے عقیدے میں لکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے آج کل یہ لونڈے لپاڑے آئے ہوئے ہیں، کوئی علی صاحب کی طرف جا رہا ہے کہ جی علی دا پہلا نمبر. علی کا پہلا نمبر نہیں ہے، پہلا نمبر صرف اور صرف حضرت ابوبکر صدیق صاحب کا ہے. جو بھی یہ کہتا ہے علی کا پہلا نمبر، وہ بدعتی ہے. یہی بات انجینئر مرزا کرتا ہے، یہی وہ جو ہے تو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتا ہے. اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں جی، اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. لوگوں کو پہچان کرنا سیکھیں. جب آپ ان عقائد پر بھرپور طریقے سے ایمان لے آئیں گے اور اس کو دل میں بسا لیں گے اور نبی علیہ السلام پر درود شریف پڑھیں گے، اپنے لیے پیر طریقت ڈھونڈیں، استخارہ کریں، پیر طریقت ڈھونڈیں، پھر آپ کو لوگوں کا چہرہ سمجھ آنا لگے گا، کیونکہ پھر آپ کو وہ نور ملے گا جو نبی علیہ السلام کے سینہ انور سے درجہ بدرجہ، فرد بفرد تقسیم ہوتا جا رہا ہے.
یہ 1400 سال کا فاصلہ ہے. آپ دیکھیں نا، یہی وجہ ہے کہ اولیاء اکرام کی جو ذہانت ہے، جو فطانت ہے، جو ان کے پاس روحانی قوت ہے، جو ان کا عمل ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنی فراست سے چیزوں کو جانچتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس نبی علیہ السلام کا نور آیا ہوا ہے. وہ نور جس کو آپ کہہ لیں کہ نور علم، نور معرفت، نور ایمان، نور عشق، یہ وہ سب نور اتباع کامل، سنت مطہرہ پر کامل عمل، یہ سب ہے. جب یہ آپ کے پاس آئے گا نا، تب آپ کو سمجھ آئے گی لوگوں کو چہروں پر کہ یار یہ کون ہے اور یہ کون ہے. چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، اور ان چیزوں کو آگے شیئر بھی کریں، لوگوں کو بتائیں، کیونکہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ آج کے بہت بڑے اور سخت بدعتوں کے ساتھ ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.